بلال حبشی کو اکابر قریش سیدی کہہ کر پکارتے اور اعمال نیک کی بنا پر ان کو اپنے آپ سے زیادہ مکرم و معظم جانتے تھے۔ اسامہ بن زید کو سپہ سالاری میں بڑے بڑے خاندانی مہاجرین و انصار کو محکوم بنا کر بھیجنے میں یہی حکمت تھی کہ گوش قلب میں یہ خیال باقی نہ رہ سکے کہ محض قوم یا نسل یا خاندان کی وجہ سے کوئی مکرم یا معظم بن سکتا ہے۔ حکومت و خلافت اگر کسی خاص قبیلے اور خاص خاندان کا حق ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صوبوں اور ولایتوں کی حکومتوں میں بنی ہاشم کے سوا کسی دوسرے کو عامل بنا کر نہ بھیجتے، اور فوجوں کی سپہ سالاری سوائے بنی ہاشم کے کسی دوسرے کو عطا نہ فرماتے، لیکن آپ نے بہت ہی کم کسی ہاشمی کو فوج کی سپہ سالاری یا کسی ولایت کی حکومت پر مامور فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ ذاتی قابلیت کے مطابق لوگوں کو سرداریاں اور حکومتیں عطا فرمائیں، اور کسی خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھنے کو حکومت و سرداری کے لیے جائز استحقاق نہیں سمجھا۔ یہی سبب تھا کہ دربار نبوی سے غلاموں تک کو قابلیت کے سبب اکابر قریش کی سرداری اور عظیم الشان فوجوں کی سپہ سالاری حاصل ہو سکتی تھی۔ قبیلہ بنی امیہ اور بنی ہاشم میں پہلے سے ایک رقابت اور مسابقت بنی آتی تھی، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو ہاشم میں سے تھے، بنو امیہ نے ابتداء زیادہ مخالفت کی اور بنو ہاشم سے نسبتاً آپ کو امداد پہنچی۔ جب ملک عرب سے مشرکوں کا استعمال ہو گیا اور دونوں قبائل کی انابی مشرک بھی قتل ہو کر بقیہ خوش نصیب اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان مسلمانوں ہو جانے والے بنو امیہ میں ایک کافی تعداد ذی حوصلہ اور قابل آدمیوں کی موجود تھی، جنہیں قدردانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی قدر قابلیت ضروری سمجھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز ابو سفیان کے گھر امان کے معاملے میں کعبے کا ہم سفر ٹھہرا کر انہیں خوش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کو بنو امیہ میں سے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کے لیے بیعت رضوان ہوئی۔ ام المومنین ام حبیبہ بھی بنو امیہ کے قبیلے سے یعنی ابو سفیان کی بیٹی اور معاویہ کی بہن تھیں۔ ابو سفیان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجان کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ عثمان بن ابو العاص حضرت عثمان غنی کے چچا تھے، اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور اس کے متعلق کا گورنر مقرر فرمایا۔ فاروق اعظم نے ان کو عمان و بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ عتاب بن سید ابو سفیان کے چچا ابو العاص کے پوتے تھے، مکہ کی فتح کے دن مسلمان ہوئے اور مکے کے حاکم مقرر کیے گئے۔ خالد بن سعید ابو سفیان کے چچا عاص کے پوتے تھے، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل مقرر فرمایا۔ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ عثمان بن سعید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اور ان کے بھائی آبان کو بحرین کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی قدیمی رقابت کا کوئی شائبہ ہوتا اور آپ ذاتی قابلیتوں پر نسلی و خاندانی تعلقات کو ترجیح دیتے، تو بنو امیہ کے افراد کو اس طرح صوبوں کے عامل ہرگز مقرر نہ فرماتے۔ اگر نسلی امتیازات کو ذاتی قابلیت پر آپ ہرگز ترجیح نہ دیتے تھے، ہاں نسلی امتیاز کو آپ تسلیم کرتے تھے، مگر اسی حد تک کہ جن خاندانیوں میں انتظامی قابلیت اور سرداری کی لیاقت ہمیشہ زیادہ پائی گئی۔ آپ نے بھی انتظامی کاموں اور سپہ سالاریوں کے لیے انہی خاندانوں کے افراد میں سے قابل آدمیوں کو زیادہ تلاش کیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کی پرانی رقابت اسلام نے ابھی نئی مٹائی تھی، لہٰذا احتیاط متقاضی تھی کہ ان کو خلافت کے معاملے میں اور کچھ دنوں تک ایسا موقع نہ دیا جاتا کہ وہ اپنی فراموش شدہ رقابت کو پھر تازہ کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بخوبی احساس فرمایا، اور آپ نے بعد محض قابلیت کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق کو
نمازوں کا امام بنا کر ان کی خلافت کے لیے اشارہ فرمایا۔ جس صحابہ کرام کی فہم کا فراست والی جماعت نے بخوبی عمل کیا، اسی طرح ابو بکر صدیق نے بھی اپنے بعد ایسا جانشین مقرر فرمایا جو قابلیت کے اعتبار سے سب سے فائق اور مذکورہ بالا دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے بعد اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا سالم موی میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوتا جیسا کہ عمر فاروق کی آرزو تھی، تو یہ مردہ رقابت دوبارہ زندہ نہ ہوتی، مگر یہ دونوں بزرگ فاروق اعظم سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ پھر اگر ہر شخص اصحاب شورا اپنے آپ میں کسی کو انتخاب کرنے میں صرف اس اصول پر کاربند ہوتے کہ کوئی بنو امیہ اور بنو ہاشم خلیفہ نہ بنایا جائے، تو آئندہ پیش آنے والے خطرات ممکن ہیں کہ پیش نہ آتے۔ کم سے کم ان دونوں قبیلوں کو اپنی فراموش شدہ رقابت یاد نہ آتی، مگر علی حضرت عمر کے بعد خلیفہ ہوتے تب بھی بہت زیادہ ممکن تھا کہ یہ آتش خاموش دوبارہ مشتعل نہ ہوتی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ بھی توقع نہ تھی کہ وہ بنی ہاشم کی اس طرح غیر معمولی اور قبیل احساس رعایت کرتے جیسے کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں بنو امیہ نے کی تھی۔